اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم دوست بزرگوں، ہم اور آپ ایک مبارک محنت کی نسبت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ مبارک محنت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا ہے اور قیامت تک کے آنے والی ساری انسانیت کا نبی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا. اللہ پاک کسی کو نبوت نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے وہ مبارک دعوت و تبلیغ والی محنت اس امت کی محنت بنائی ہے. کیونکہ دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے میرے دوست بزرگوں، یہ انسانوں کے دلوں کو بدلنے کا کام ہے. کیونکہ قومیں انسان ظاہری نقشوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں بناتا ہے فطرتاً، اور اس میں کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. کسی کو حکومت حاصل ہوئی، کسی کو طاقت تھی، کسی کو باغات تھے، کسی کی تجارتیں تھی. جو صنعت و حرفت میں کام جانتے تھے کہ انہوں نے پہاڑوں میں تراش کر گھر بنا لیے. کسی کی کھیتیاں سرسبز تھیں، کوئی زیادہ مال والا ہو گیا، کوئی وزارت والا ہو گیا، کوئی اکثریت والے ہو گئے. ان نقشوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنی کامیابی کا نعرہ لگایا کہ ہم کامیاب ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے نقشے، ان کی بنیادوں پر نہ انسان کبھی کامیاب ہوا ہے اور نہ انسان کبھی ناکام ہوا ہے. کامیابی بھی اللہ پاک ہی کے چاہنے سے ملتی ہے اور ناکامی بھی اللہ پاک ہی کے چاہنے سے ملتی ہے. جس کو جو کچھ ملا اس کو اللہ پاک نے دیا، لیکن سمجھا یہ گیا کہ یہ ہماری محنت سے ہوا، اس بنیاد پر ہم کامیاب ہیں. جیسے آج بھی یہی نعرے ہیں. جس کو بڑی نوکری مل جاتی ہے سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. ہر ایک نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے نا کامیابی کا. لیکن ہر زمانے میں، ہر قوم میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھیج کر اس بات کی دعوت چلائی کہ اے میری قوم، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ. جو ساری کائنات کا خالق ہے، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ پاک نے بنایا ہے. خود سے کچھ ہی نہ بنا، اللہ پاک کے بنانے سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں، ساری مخلوق بنی ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے، اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس کو بھی اللہ پاک ہی نے بنایا ہے. اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا ہے. لیکن میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک کی ذات نظر تو نہیں آتی نا، لیکن چیزیں، شکلیں نظر آتی ہیں. ان کی طاقتیں نظر آتی ہیں، ان کی تاثیریں نظر آتی ہیں، ان کی شکلیں نظر آتی ہیں، ان کی رنگت نظر آتی ہے، ان سے ہونا نظر آتا ہے. اور اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کا تعارف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوا. جلدی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے سارے نقشوں کے بغیر انہیں کامیابی عطا فرمائی. اور جن لوگوں نے نہیں مانا، سارے نقشوں کے ہوتے ہوئے ان کو ناکامی ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پکارا یا ایھا الناس، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نے پکارا اے میری قوم. کیونکہ وہ ایک قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک طبقے کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک علاقے کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک زمانے کے لیے بھیجے گئے تھے.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا ہے ساری قوموں کے لیے، ساری زبان والوں کے لیے، سارے زمانے والوں کے لیے، سارے شعبے طبقے والوں کے لیے، ہر زبان والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نبی بنا کر بھیجا، سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے اپنی امت کو اس مبارک محنت میں شامل رکھا۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرماتے اور وہ ایمان لے کر آتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے، عبادات سکھاتے، معاملات سکھاتے، اخلاق سکھاتے، معاشرت سکھاتے۔ لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی اللہ پاک نے بنانا ہے، اب کسی نبی علیہ السلام نے نہیں آنا دنیا کے اندر، انسانیت قیامت تک چلے گی۔ اب اس کی ہدایت کا سامان کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے، دعوت کی محنت ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ پاک کی کبریائی کو بیان کرنا، اللہ پاک کی طاقت کو بیان کرنا، اللہ پاک سے ہونے کو بیان کرنا، اللہ پاک کی محبت کو بیان کرنا، اللہ پاک کی قدرت کو بیان کرنا، اللہ کی جنت کو بیان کرنا، اللہ کی جہنم کو بیان کرنا، قیامت کے دن کو بیان کرنا، موت کو بیان کرنا، قبر کے حالات کو بیان کرنا، یہ سارا ایمانیات ہے۔ اس سے ہدایت آتی ہے دل کے اندر۔ تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بعد میں، اللہ پاک نے احکامات بعد میں دی اس امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بعد میں سکھائے ہیں، پہلے یہ مبارک محنت سکھائی ہے کہ میری امت نے اب دنیا کے اندر دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان بننا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک کی عظمت کو بٹھانا ہے، آخرت کی تیاری میں لگانا ہے، احکامات کو پورا کرنے میں لگانا ہے۔ اس لیے پہلے یہ مبارک محنت سکھائی گئی۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی کیفیت بڑھتی چلی گئی، ان کے اندر اللہ پاک کی محبت آتی چلی گئی، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بڑھتا چلا گیا، اللہ پاک کے احکامات بھی آنا شروع ہوئے۔ کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک ہدایت نہیں آتی دل کے اندر، اس وقت تک احکامات کو پورا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ جیسے آج ہوا ہے ہمارے سامنے سارا کچھ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہدایت دل کے نور کا نام ہے، اللہ پاک اس نور کو دل کے اندر اتارتے ہیں جس میں اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں کامیابی دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو برچھا مارا گیا اور قسم کھا کے کہہ رہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایران فتح ہوا، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اس دسترخوان پہ، اور وہاں کے عمرہ بھی اور وزیر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا، انہوں نے نوالا اٹھایا اور کھانے لگے۔ برابر میں دوسرے جو مسلمان تھے بعد والے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا سوچیں گے کہ مسلمان بھوکے؟ تو کیا فرمایا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہدایت ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو ہدایت مل گئی دونوں جہانوں کی کامیابی مل گئی، اور جس کو ہدایت نہ ملی دونوں جہانوں کی ناکامی ملی۔ ہدایت یافتہ ان پڑھ اللہ والا ہو جاتا ہے، اور بے ہدایتہ پڑھا لکھا عمل نہیں کر سکتا۔ آدمی علم کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا، یقین کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، علم کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ اب جیسے ہمارے ہاں رومبو کی بجائی شروع ہے چاولوں کی، کیا خیال ہے؟ اکثر لوگوں کو پتا ہے، نہیں کرتے۔ لیکن جس کو یقین ہے، علم بھی ہے، یقین بھی ہے، تو وہ صحیح کرتا ہے،
اور ایسی گرمی کے اندر گرم پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے نا جی اپنی زمین کی بجائی کرتا ہے. کوئی ہم جیسا کہ جب تمہارا دماغ خراب ہے ایسی گرمی کے اندر تم یہ کام کرو, رات کو بھی کر سکتے ہو, تو کیا کہے گا کہ میاں تجھے پتہ نہیں ہے, اس کا راستہ یہی ہے, اس کا طریقہ یہی ہے, یہ تھوڑی سی گرمی ختم ہو جائے گی, پھر بعد میں اللہ پاک اس کی برکت سے ہزاروں دیں گے, لاکھوں دیں گے. تو صرف علم کی وجہ سے آدمی عمل نہیں کرتا, علم تو بہت ہے, لوگوں کو پتہ ہے سارا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, سچ بولنا ضروری ہے, دھوکہ دینے سے نقصان ہے, کسی پر ظلم کرنے سے نقصان ہے, جھوٹ بولیں گے تو اللہ کی نظر سے گر جائیں گے, لعنت برسے گی, حرام کھائیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی, نسلیں تباہ ہو جائیں گی. لیکن میرے دوست لوگوں پھر بھی اللہ معاف فرمائے, جب یقین بنتا ہے تو میرے دوست لوگوں یقین پہلی چیز ہے, یقین پہلی چیز ہے, یقین پہلے سیکھنا ہے, اور یقین حاصل ہوتا ہے دعوت سے, اور یقین پھیلتا ہے دعوت سے, اور یقین دلوں میں اترتا ہے دعوت سے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی محنت دعوت کی, اور اس دعوت میں اللہ کی عظمت کو بیان کرنا. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ پاک کے ارادے کے بغیر ساری مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. ساری مخلوق جیسے بننے میں اللہ پاک کے حکم کی محتاج ہے, اسی طریقے سے نفع اور نقصان کے دینے میں بھی اللہ پاک ہی کے حکم کی محتاج ہے. نفع والی چیز سے نفع مل رہا ہے اللہ پاک کے حکم اور اللہ پاک کے ارادے سے مل رہا ہے, نقصان والی چیز سے نقصان مل رہا ہے اللہ پاک کے حکم اللہ پاک کے ارادے سے مل رہا ہے. کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ نفع والی چیز سے نقصان دے دیتے ہیں اور نقصان والی چیز سے نفع دے دیتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا, نقصان دینے والی چیز, زندگی کو اجاڑنے والی چیز, موت کو غالب کرنے والی چیز. لیکن میرے دوست لوگوں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اسی آگ کے اندر رکھ کر, رسیاں جلوا دی جن سے ہاتھ باندھے گئے, لیکن میرے دوست لوگوں جسم کا بال نہیں جلنے دیا اللہ پاک نے, بال نہیں جلنے دیا. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. مولانا زاہد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائن کے اندر بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے, عشاء کے بعد تعلیم وہی کرایا کرتے تھے اکثر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے کارنامے بیان کرو. اللہ پاک کے کارنامے کیا ہیں؟ قرآن پاک. قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, ان کے حالات کے اندر, ان کو بیان کرنے سے زیادہ یقین پختہ ہوتا ہے. تو میرے محترم دوست بزرگوں بار بار اس کا اظہار ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ چلا رہے ہیں, لیکن حکم ہے چھری کو خبردار, خراش بھی نہیں آنی ہے گلے پر, خراش بھی نہیں آ سکی. اور دوسری اللہ پاک کی قدرت کہ جو چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اگر ہاتھ سے نکلے تو پتہ چلتا نہیں, پتہ چلتا, پتہ چلتا ہے نا کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے, اور کوئی چیز ہاتھ میں واپس آئے تو بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے. لیکن میرے محترم دوست لوگوں اللہ پاک کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے نکالا اور دمبے کو ان کے ہاتھ میں دیا. نہ اسماعیل علیہ السلام کے نکلنے کا پتہ چلا, نہ دمبے کا ہاتھوں میں آنے کا پتہ چلا. اللہ پاک نے میرے دوست کو دمبے کے گلے پر چھری چلوا دی. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ میری قربانی قبول ہو گئی. آنکھ سے پٹی ہٹا کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے میں, دمبا ذبح ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ڈاکٹر کہتے بھائی اب یہ نہیں بچ سکے گا, بس اب اس کو گھر لے جاؤ. تو اللہ پاک نے مسلمان چاہتے جائے کہ وہ کتنا ہی بیچارہ کمزور ہے اعمال کے لحاظ سے, جب ایسا حال آتا ہے
تو یقین بنتا ہے صدقے سے بلا ٹلتی ہے نا جی. لے آئے اپنے مریض کو کہ جی اب تو اس کی موت ہے، لیکن ایک امید، اور وہ امید بھی یقین کی بنیاد پر صدقہ دیا، اللہ پاک نے ان کے مریض کو شفا عطا فرمائی. تو میرے محترم دوستو، وہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ پاک کی ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہم اور آپ سیکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، چلے میں نکلتے ہیں، 4 مہینے میں نکلتے ہیں، میرے محترم دوستو، اس کا مقصود یہ ہے ایک تو ہمارا یقین بنے، محنت کرنے والوں کا میرا یقین بنے، اور ایک میرے دوست سرگو پھر کر ایک مسلمان کو اس یقین پر لانا اور اس یقین کی دعوت کے اوپر کھڑا کرنا. اگر میرے دوست سرگو اس یقین کی دعوت کو صحیح معنی میں اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، جیسے جماعتوں میں جا کر محنت کرتے ہیں، اس طریقے سے اگر اپنے محلے کے اندر محنت کریں، اپنی بستی کے اندر محنت کریں، تو میرے دوست سرگو تھوڑے عرصے کے اندر اللہ پاک ہماری بستی کا نقشہ بدل دیں گے. اندر کی چاہت تو ہوتی ہے نا. اس لیے میرے دوست سرگو دعوت کے اندر اثر ہے، دعوت کے اندر اثر ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے. جب کہتے ہیں نا اللہ، ایک اس کا اثر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو ایک یہودی آیا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ میں تلوار لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، فرمایا، اس نے کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ. اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں اٹھایا، بتا اب تجھے بتا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو میرے دوستوں کو اللہ تو ہم بھی بولتے ہیں، لیکن اس کی عظمت کے ساتھ بولنا آ جائے، اس کو سیکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ جب کہے اللہ تو میرا اپنا دل بھی کہے کہ ہاں اللہ، اس کی پوری طاقت، اس کی صفات، اس کی کبریائی کا یقین میرے دل کے اندر بولے کہ ہاں واقعی اللہ. تو میرے دوستوں کو محنت اس بات کی ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں اترے، میرے دل میں اترے، اور اس یقین کو پھیلانے کے لیے دعوت ہے. سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور مقام پر آ کر بھی سیکھنے کی نیت کے ساتھ محنت کرنی ہے، استاد بن کر نہیں. یہ نہیں کہ میں تو یقین والا ہوں، تو بھی یقین والا بن جائے، ہمارا اپنا یقین بگڑا ہوا ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہمیں اللہ نے کام دیا ہے، محنت دی ہے. یہ ایسی مبارک محنت ہے کہ جو محنت کرنے والے ہیں. رائٹ کے اجتماع کے اندر ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے مغرب کے بعد، فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ دوسروں کے لیے، فرمایا اللہ کی قسم تبلیغ اپنی ذات کے لیے. ہم لوگوں پر محنت کریں گے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور یقین دن بدن ترقی کرتا رہتا ہے، ان کا ایمان ترقی کرتا رہتا ہے. اور ہم جو عامی لوگ ہیں، ہمارا ایمان محنت کریں گے چڑھ جائے گا، محنت کو چھوڑ دیں گے اتر جائے گا. ماحول میں رہتے ہیں تو تسبیحات بھی ہو رہی ہیں اور محنت بھی ہو رہی ہے، مسجد کا گشت بھی کر رہے ہیں، تعلیم میں بھی بیٹھ رہے ہیں، ہے نا جی، راتوں کو اٹھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. دیر سے اٹھنا نصیب نہیں ہو رہا تو اول وقت میں نفل پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعاؤں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب ماحول سے کٹتے ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا تو اوپر نیچے، ہم بڑھ تر میں رہتے ہیں ایمان کی کیفیت کے ساتھ، کبھی نیچے کبھی اوپر ہے. یہ تو مستقل اللہ نے مجھے اور آپ کو کام دیا ہے، مستقل کام دیا، اور اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. یا اللہ پاک، تو نے ہمیں اس مبارک محنت کے ساتھ جوڑ دیا، جس مبارک محنت کے اندر مجھے بھی ہدایت ملے گی اور میں ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سامان بنوں گا. اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو اس مبارک محنت کو کرے گا اللہ پاک اس کو ضرور بالضرور ہدایت عطا فرمائیں گے. اور جن میں محنت کی جائے گی، ہے نا جی، اللہ پاک کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے. اس لیے ہر مسلمان کو اس مبارک محنت کے اندر لگانا ہے، تاکہ میرے دوست بزرگوں
کامیابی اللہ پاک کے احکامات میں نظر آنے لگے ہمیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں نظر آنے لگے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا. ملک مال چیزوں شکلوں کی بنیاد پر زندگیاں نہیں بنتی, اسباب کی وجہ سے زندگیاں نہیں بنتی. آج ہم نے اسٹیٹس بنایا ہوا زمانے کی چیزوں کو, عہدوں کو, ڈگریوں کو, اور کسی کا اسٹیٹس مکمل ہی نہیں ہو کے دے رہا بیچارہ. مر کے قبر میں چلے گئے, اسٹیٹس ہی پورا نہیں ہو رہا. کیوں؟ یہ تو سایہ ہے, ہاتھ ہی نہیں آیا کسی کے. اسٹیٹس تو وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے ہمارا ہمیں سکھایا ہے. جب تک اس کو اپنے زندگی کا معیار نہیں بنائیں گے, اس کو عزت کا معیار نہیں بنائیں گے, اس کو کامیابی کا معیار نہیں بنائیں گے, میرے دوست لوگوں, ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا, ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اس یقین کو بھی سیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی چہ جائے کہ وقت کا بادشاہ بن جائے, مالدار ہو جائے, عہدے اس کو مل جائیں, سارا ناکامی کا راستہ ہے. ایک راستہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا, اس مبارک راستے پر جو چلے گا منزل پائے گا, اس کے علاوہ چھوڑ دے گا منزل سے دور ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم دوست لوگوں, ہمیں روزانہ اس مبارک محنت کو کرنا ہے. ہم لوگوں کی اپنی بھی ہدایت کی چاہت رکھیں اور لوگوں کی بھی ہدایت کی چاہت رکھنا, اور پوری امت, پوری انسانیت کی ہدایت کی چاہت رکھ کر محنت میں لگیں گے اور راتوں اٹھ کر دعاؤں میں لگیں گے. اللہ پاک اپنی قدرت سے ہدایت کو دنیا میں عام فرمائے گا. جس کی اپنی تکبیر اولا چھوڑ جائے, دکھ نہ ہو, تو دوسروں کی نمازیں چھوٹیں گی, اس کو کیا دکھ ہوگا؟ بھائی تکبیر اولا کی قیمت فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہے. جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا, اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے, ایک نفاق سے بری, دوسرا جہنم سے چھٹکارا. نہ یہ منافق ہو کر مرے گا, نہ یہ جہنم میں جائے گا. جو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا, اللہ رب العزت ایک فرشتہ موت کے وقت اس کو مقرر کریں گے جو اس کو کلمہ پڑھائے گا. اب یہ چیزیں یقین کی بنیاد پر ہے نا. یقین ہوگا تو اس کی چاہت میں لگیں گے, جب اپنی اس کی چاہت نہیں ہے تو دوسروں کی ہدایت کی چاہت کیا لے گا. جیسے اللہ معاف فرمائے, جو آدمی محنت نہیں کر رہا ہوتا نا, ہم تو تھوڑا بہت محنت میں اللہ کے فضل و کرم سے بزرگوں کی صحبت میں آتے جاتے رہتے ہیں, ماحول کے اندر رہتے ہیں. کبھی شب جمعہ میں آ گئے, کبھی جماعت آئی ان کی نصرت میں چلے گئے, ہمارے محلے میں جماعت آئی ان کے پاس بیٹھ گئے, تو کسی نہ کسی درجے میں. لیکن میرے دوستو بزرگوں, ابھی ہدایت کی چاہت کہ مجھے ہدایت ملے, کامل ہدایت ملے, تاکہ میں اللہ پاک کی ہر آن ہر گھڑی نافرمانی سے نکل جاؤں اور یہ ہدایت ساری دنیا میں عام ہو جائے. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوست بزرگوں محنت بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی مانگنی ہے. ہر مسلمان جانتا ہے عمومی طور پر کہ جو اسلام کفر پر مر گیا اور جس کی کفر میں موت آ گئی تو مرتے کے ساتھ ہی جہنم میں چلا جائے گا. اور ہم فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں کہ جس آدمی کی ایک نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر والے, مال, ملکیت سب لوٹ لیا گیا ہو اور وہ اکیلا تنہا کھڑا رہ گیا ہو. تو ہمیں دکھ ہوتا ہے جو بیچارے نماز نہیں پڑھ رہے. ارے چھٹے ایسے تو بے نمازی بنا ہے نا, تو نماز پڑھن دو نہ مسجد نصیب کانے اللہ کافر اللہ مسلمان. بتاؤ, اگر اللہ پاک اس قسم کے جملے اللہ پاک کو ناپسند ہیں, یہ عمل کا تکبر ہے. بھائی تو جو نماز پڑھتا ہے کیسی نماز پڑھتا ہے پہلے اس کو بھی تو سوچ. کھڑا نماز میں ہوتا کہاں ہے؟ میرے دوست بزرگوں, یہ جو اندر کی کیفیت ہے نا کہ ہائے میری قوم کا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا,
میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا، انسانیت کا کیا بنے گا، مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہدایت مل گئی دونوں جہانوں کی کامیابی ملے گی، ہدایت نہ ملی دونوں جہانوں کی ناکامی ملی۔ یہ چاہت ہماری بن جائے میرے محترم دوست بزرگوں۔ کسی کی غلطی پر ہوئے کرنا تو آتا ہے، ہائے کرنا نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہوئے میں فرق یہ نہیں ہے، ہوئے کیا کرا تو میرے دوست بزرگوں، ہائے نکلے، ہائے اس کا کیا بنے گا؟ اپنا کیا بنے گا؟ اللہ میرا کیا بنے گا؟ ہائے میرے اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو یہ کام اللہ نے دیا ہے میرے محترم دوست بزرگوں۔ اس مبارک محنت کے اندر ہم اور آپ میرے دوست بزرگوں روزانہ محنت کریں گے تو ہمارا یقین ترقی کرے گا۔ جس درجے کا یقین ترقی کرے گا اس درجے کی ہدایت نصیب ہوگی، اور یہ ہدایت ساری امت کو مل جائے، ساری انسانیت کو مل جائے، اس کے لیے بے چینی اور بے قراری یہ جس کو نصیب ہو گئی نا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات گھر میں ٹہلتے رہتے تھے۔ اہلیہ پوچھتی بھی کیا ہوا؟ کہ جو مجھے لگا ہے اگر تجھے بھی لگ جائے تو جاگنے والے دو ہو جائیں۔ ہم تو اللہ پاک کے راستے میں نکل کر بھی جو ہے نا غفلت کے اندر رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہدایت کی چاہت کہ مجھے بھی ہدایت ملے، میرے بیوی بچوں کو بھی ہدایت ملے، میرے عزیز رشتہ داروں، محلے والوں، بستی والوں، شہر والوں کو بھی ہدایت ملے، پوری امت کے مسلمانوں کو ہدایت ملے، ساری انسانیت قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت ملے۔ میرے دوست بزرگوں، اس مبارک اس کیفیت کو سیکھنے کے لیے لگنا، اور یہ ملتا ہے دعوت سے۔ اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ پاک کی کبریائی کو بیان کرنا کہ اللہ پاک بڑی طاقت والا، اللہ پاک بڑی قدرت والا ہے نا جی۔ اللہ جب چاہے جو چاہے کر دے، اللہ پاک کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، اس کا امر ہوتا ہے چیز ہو جاتی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں بن سکتا۔ آنند فانند۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اس کام کے ذریعے سے میرے دوست بزرگوں پورے دین کی محنت کرنا، ساری امت کے اندر ہدایت عام ہو جائے اور ہدایت ساری دنیا کے اندر پھیل جائے، اس کے لیے میرے دوست بزرگوں ہر مسلمان کو تیار ہے کہ اللہ نے ہمارا کام بنایا ہے۔ جب دیکھو ہم محنت کریں گے، جب یہ یقین کی دعوت ہماری بستی میں چلے گی، ہمارے محلوں میں چلے گی، ہمارے دفتروں میں چلے گی، ہمارے گھروں میں چلے گی، میرے دوست بزرگوں، تو بچے کی زبان سے یہ بات نکلے گی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکلے گا، اور اللہ پاک سے ہونے کا تاثر ہمارے دل کے اندر آئے گا۔ ملک مال چیزوں شکلوں کی بنیادوں پر کامیابی نہیں ملے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جب یہ دعوت ہماری چلے گی تو میرے دوست بزرگوں ماحول بنتا ہے، دعوت کی بڑی تاثیر ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، جانے لگانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اس مبارک کام کو ہم اپنے روزانہ کے معمولات کے اندر لے کر آنا، اس سے خالی ہے۔ شیطان دور شریف پڑھ لیتا ہے۔ دیکھو جہاں دعوت چلتی ہے نا، علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، ہم اور آپ علماء کرام کے پاس جایا کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اہل علم سے دور کیا گیا ہے، اہل علم سے پکا نمازی نماز نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ معاف فرمائے علماء کرام کے بارے میں بدگمان۔ اس کی نسلوں میں کیا علم آئے گا؟ قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس اعمال نامہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا ایمان کے علاوہ، جس کے فت کا بھی ایمان ہوگا اس کے پاس، تو اللہ پاک فرمائیں گے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میرے پاس کچھ نہیں، عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، دیکھو نا اللہ پاک خود بخشش کا سبب پیش کر رہے ہیں، بخشش کا سبب کہ تیری کسی عالم کے ساتھ دوستی تھی، کہے گا یا اللہ میری تو نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک اس کے لیے بخشش کا سامان لائیں گے، اچھا یہ بتا کہ تیرا جو دوست تھے ان میں سے کسی دوست کی کسی عالم کے ساتھ دوستی تھی؟ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میرے ایک دوست کی ایک عالم کے ساتھ دوستی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا اس کی برکت سے میں نے تجھے معاف کیا، تجھے بخش دیا۔ عالم اپنے علم کی وجہ سے بخشا جائے گا، ہم اپنے کم عقلی کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ جو عالم کی قدر کرے گا اللہ اس کی نسلوں میں علم لے کر آئے گا، جو علماء کرام کی ناقدری کرے گا میرے دوست وہ علم سے محروم رہے گی اس کی نسل۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے پتہ چلے گا میں؟ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم محنت کر اپنے دل کے اندر ایسی چاہت ابال رہے، جیسے نا بھوک لگتی ہے آدمی کو تو روٹی کی تلاش میں نکلتا ہے نا، ذریعہ اللہ پاک نے بنایا، اللہ تو قادر ہے بغیر کھلائے پیٹ بھر دے۔ ایک وقت آئے گا دجال کے فتنے کے زمانے میں جب ایمان والے ہے نا پہاڑوں میں چلے جائیں گے، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، اس میں جب پہاڑوں میں چلے جائیں گے یاجوج ماجوج کے فتنے میں، تو وہاں یاجوج ماجوج کے فتنے میں ایمان والے پہاڑوں پر چھپ جائیں گے اور وہاں نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا ذکر کریں گے، ان کا پیٹ بھی بھرے گا، ان کی پیاس بھی بجھے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم محنت کریں گے روزانہ اس کلمے کی دعوت کو لے کر پھریں گے تو ہمارے محلے کے اندر کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں فضائل کی تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنا، فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھنا فضائل کا بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں جب فضائل سامنے ہوں گے تو آدمی کو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں عمل کروں، اللہ پاک سے کامیابی حاصل کروں۔ اگر اس عمل کو کسی عالم سے سیکھ کر کرے گا، مفتی صاحب سے سیکھ کر کرے گا تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں محنت کریں گے تو لوگ نمازی بنیں گے نا۔ اپنی نماز پڑھ کر میں مطمئن ہو جاؤں اور باقی پرواہی نہ کروں تو بتا میری نمازیں کہاں تک مجھے بچائیں گی؟ مجھ سے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، پوچھا جائے گا، اور مجھے پرواہی نہیں ہے، میرے گھر میں بے نمازی مجھے پرواہی نہیں ہے۔ تو اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے کہ ہائے کیا بنے گا میرا، ہائے کیا بنے گا میرے بیوی بچوں کا، امت کا کیا بنے گا، انسانیت کا کیا بنے گا۔ یہ درد ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ابھی ہم خالی ہیں، اس سے خالی ہیں، دکھ نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں میں پھرتے نہیں ہیں، ہم پھرتے نہیں ہیں۔ جب ہم پھریں گے نا لوگوں کے اندر دعوت کی نسبت کے ساتھ، روزانہ محنت کریں گے، کوئی کس ذہن کا ملے گا، کوئی کس زبان کا ملے گا، کوئی کیا بولے گا ہمیں، کوئی کیا بولے گا، ہے نا جی۔ اور پھر اس دکھ اور درد کو لے کر جب اللہ پاک کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے دوست لوگوں کی اس درد کے ساتھ دعائیں نکلیں گی۔ تو یہ پھرنا ہمیں اللہ پاک نصیب کر دے، پھرنا نصیب کر دے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں روزانہ 2.5 گھنٹے ہر مسلمان اپنے محلے کی مسجد کے اندر دے، ترتیبیں بنانا کہ آج کس سے ملنا، آج کس سے ملنا۔ دعوت ہماری 6 صفات کی ہے، کلمے کی صفت، نماز کی صفت، علم کے حاصل کرنے کی صفت، اللہ کے ذکر کی صفت، اور میرے دوست بزرگوں اکرام مسلم کی صفت اور اخلاص کی صفت۔ اسی دعوت کو لے کر اپنے مقام پر پھرنا، پوری دنیا کے اندر پھرنا، یہ میرے دوست بزرگوں ہمیں صفات نصیب ہو جائے، اس کی ہم نے دعوت دینی ہے۔ فضائل سنا سنا کر
عمل کا شوق پیدا کرنا، عمل پر لے کر آنے کی محنت کرنا. میرے دوستوں کو جتنے فضائل سنائیں گے لوگوں کو، اس کے بقدر اس کے اندر چاہت پیدا ہوگی، اس کے بقدر اس کے اندر چاہت، اور اپنے اندر بھی چاہت پیدا ہوگی، اپنے اندر بھی بھوک لگے گی عمل کی. ہم بھی عمل والے بنیں گے اور سیکھ کر عمل کریں گے تو اور زیادہ عمل کے اندر نورانیت آئے گی، جاذبیت آئے گی، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی، عمل کا اور شوق آگے بڑھتا چلا جائے گا. جب آدمی کسی عمل کا اہتمام کرتا ہے اور اس عمل کے اہتمام کرنے کی وجہ سے جب اس عمل کے انوارات اس کو نصیب ہوتے ہیں تو میرے دوست لوگوں اس عمل میں اضافہ کرنے کا دل چاہا کرتا ہے، دل چاہا کرتا ہے. اس لیے ہماری سب سے پہلی محنت میرے دوست بزرگوں، یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس کے ذریعے سے ایسی محنت کریں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اس کے لیے تو پھرنا پڑے گا نا بھائی، بغیر پھرے ہو جائے گا کام. بزرگ تو مانیں گے اگر ہم 40 دن تک اپنی مسجد کے اندر عبادت میں، ریاضت میں، دعاؤں میں، اس میں لگ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بزرگ ہے، اس سے دعا کراؤ، یہ بزرگ ہے، اس سے دعا کراؤ. یہ چیز تو حاصل ہو جائے گی، لیکن میرے دوست بزرگوں اس کے محلے والے نمازوں پر آ جائیں گے. یہ مسجد سے باہر نکلے نا، اس کے لیے پھرنا پڑے گا اور پھر کر دعوت دینی پڑے گی ہر ایک کو. آج تو ہم دیکھ کر دعوت دیتے ہیں کہ یہ سائیں فلاں ہے، یہ ہمارا ہے، یہ فلانا ہے. آج ہم نے اپنے بھی بنائے ہوئے، پرائے بھی بنائے ہوئے، ہم نے اپنے بھی بنائے ہوئے، پرائے بھی بنائے ہوئے. تو پرائے کے لیے کوئی غم کھاتا ہے؟ اپنوں کے لیے روتا ہے. تو ہمارا کوئی پرایا نہیں ہے، ہمارا کوئی غیر نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہر ایک کو ہدایت کی ضرورت ہے. جیسے کھانے کی ضرورت ہر انسان کو ہے، پانی کی ضرورت ہر انسان کو ہے نا جی، رات کو نیند کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ایسے میرے دوست اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے. اور ہدایت اس تبلیغ کی محنت کے بغیر ملتی نہیں ہے، پھیلتی نہیں ہے. اور ہدایت کا غم کہ ہدایت مجھے بھی ملے، عام ہو جائے، یہ اللہ کے لوگوں کے اندر پھرے بغیر حاصل نہیں ہوتا. محلے میں، علاقے میں پھریں گے نا تو پھر اللہ پاک یہ غم نصیب کرے گا. اس چاہت کے ساتھ پھرنا، پہلے تو ایک چاہت لے کر پھرے گا کہ مجھے بھی ہدایت ملے، میرے گاؤں بستی والوں کو، پوری امت کو ہدایت ملے. ایک چاہت لے کر شروع ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک اس کی کیفیت بدلتے بدلتے پھر یہ اندر کا درد اللہ بنا دیں گے. پھر اگر کوئی کہیں اللہ پاک کی نافرمانی دیکھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، دل میرے دوست کو رونے لگے گا کہ ہائے اس کا کیا بنے گا. آج تو ہم نے اپنے مخالف بنائے ہوئے، کوئی مخالف نہیں ہے. محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوست کو باغ اجڑا ہوا ہے، محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے باغ اجڑا ہوا ہے، امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی. امت جو ہے، امت بنا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ سوچ میرے دوست لوگوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی تھی. اس وجہ سے وہ کسی کو غیر نہیں سمجھتے تھے. آج تو اگر دوسری زبان والا وہ میں غیر نظر آتا ہے، دوسرے قبیلے والا وہ میں غیر نظر آتا ہے، دوسری برادری والا وہ میں غیر نظر آتا ہے، دوسرے طبقے والا وہ میں غیر نظر آتا ہے. تو بتاؤ امت پنا اللہ پاک کی رحمت اترے تو کہاں سے رحمت اترے؟ اجتماعیت، محبت، اس کی فضا کو قائم کرنا، یہ تو میرے دوست روز دعوت والی مبارک محنت کے ساتھ ہے. دیکھو نا جماعتیں پھرتی ہیں، ہر مقام پر قیام کرتی ہیں، ہر بستی میں محنت کرنے کی کوشش کرتی ہیں.
کوئی نہ کرنے دے تو ٹکراؤ نہیں کرتی. اس لیے میرے دوست کو مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے, قوموں کے ساتھ بنایا ہوا ہے, طبقوں والوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے, زبان والوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے, قبیلوں والوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے. جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں بنایا ہوا ہے. اللہ پاک فرما رہے شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم نے اس کو یار بنایا ہوا ہے, باقیوں کو غیر بنایا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے دوست بزرگوں, معاملہ یہ باغ سرسبز ہو تو کیسے ہو؟ محبت کی فضاؤں کو قائم کرنا. آج گھر اجڑے ہوئے محبت کے بغیر. دو بھائی ہیں ہے نا جی, تو بیچارے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت, سگے بھائی نفرت کرے, ایک ماں کا دودھ پیا ہوا, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ایک باپ کے نطفے سے بنے. اس لیے میرے دوست بزرگوں, یہ ایسی مبارک محنت, یہ سارے شعبے دین کے زندہ ہوں گے. اخلاق بھی بڑھے گا, محبتیں بھی بڑھیں گی. کیوں کہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا. یہ باقی چیزیں اللہ پاک ہمیں نصیب کرتا چلا جائے گا. بچہ جب پہلے درجے میں آتا ہے, پٹی پڑھتا ہے. اب تو آج کل تو نظام ہی دوسرا ہو گیا, بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے نا جی. تو جیسے جیسے وہ پڑھتا رہتا ہے, لکھتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا رہتا ہے, اس کو آگے آگے چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. وہ کیفیت ذہن سازی اس کی ہوتی رہتی ہے. ایسے میرے دوست بزرگوں, ہم اور آپ 4 مہینے زندگی میں ایک مرتبہ لگا کر اس کی ابتدائی منزل کو سیکھیں. جیسے بڑے فرما رہے ہیں اس ترتیب پر اگر محنت کریں گے, جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق کریں گے, تو اللہ پاک میرے دوست بزرگوں ہمیں یہ کیفیتیں نصیب کریں گے. محنت کرنے والا جب ہر ایک سے محبت کرے گا اور ہر ایک کو محبت کرنے کے لیے تیار کرے گا, تو میرے دوست بزرگوں دین پھیلے گا نا دنیا میں. اللہ کی رحمتیں آئیں گی نا. جب اللہ پاک کی رحمتیں آئیں گی تو میرے دوست بزرگوں پہ برکتیں ساتھ لے کر آئیں گی, برکتیں ساتھ لے کر آئیں گی, محبتیں ساتھ لے کر آئیں گی. آج ہم تبلیغ والے بھی میرے دوست بزرگوں اللہ معاف فرمائے لوگوں سے محبت نہیں کرتے. جب تبلیغ کا کام کرنے والے لوگوں سے محبت نہیں کریں گے تو لوگوں کی ہدایت کا سامان کیسے بنوں گا میں اور آپ؟ اللہ کرے ہماری ایک ہی چاہت بن جائے, یا اللہ ہدایت مجھے بھی مل جائے, میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن جاؤں. ہدایت کو تو سارے عالم میں عام کر دیں. میرے دوست بزرگوں پھر سچ بولنے میں کامیابی نظر آئے گی, جھوٹ میں ناکامی نظر آئے گی, محبت میں کامیابی نظر آئے گی, نفرت میں ناکامی نظر آئے گی, علم میں ہدایت نظر آئے گی, روشنی نظر آئے گی, جہالت میں میرے دوستوں اندھیرا نظر آئے گا. اللہ پاک کے حکموں کو پورا کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے, میرے دوستوں کو کامیابی کا یقین آئے گا کہ میں اب کامیاب ہو گیا. اس کو سنبھال کر چلنا اور ایک ایک کو اس کے لیے اس کیفیت کے اوپر لے کر آنا, میرے دوستوں کو ہمارا اللہ نے کام بنایا. اگر اس مبارک محنت کو میرے دوستوں کو جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے نہیں کریں گے ہمیں اور آپ, تو میرے دوستوں کو آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھو بخشش کے اللہ پاک نے اتنے سامان بنائے ہیں, بخشش کا اتنا سامان بنایا ہے اللہ پاک نے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. فرمایا ایک گھونٹ پانی کا پیے بسم اللہ کے ساتھ, ایک گھونٹ پانی کا پینے کے بعد الحمدللہ کہ اللہ پاک اس کی بخشش کریں گے. کہ مسلمان کی دنیاوی ضرورت کو پورا کیا, اللہ پاک اس کی بنیادوں پر بخشش کریں گے. رستے سے کوئی چیز ہٹائے صدقے کا ثواب ہے, صدقے پر بخشش ملے گی. بخشش کے سامان ہیں بہت زیادہ اللہ نے پھیلائے ہیں, لیکن میرے دوستوں ہدایت دنیا کے اندر عام ہو جائے, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اکتفا کر کے ہم اپنی زندگی گزار کر چلے جائے اور انسانیت گمراہی میں مر جائے, تو میرے دوستوں کیا بنا؟ ہم تو ساری انسانیت, یہ جتنے دنیا کے اندر غیر مسلم بس رہے ہیں, ان کی بھی ہدایت کی چاہت اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رنجیدہ ہوئے,
اس جنازے کو دیکھ کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے. فرمایا کیوں نہ رو، میرے ایک امتی کا جنازہ. جو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو تو ظالم سمجھتے ہیں، جو چوری کرتا ہے اس کو تو ظالم سمجھتے ہیں، ہے نا جی. جو شراب پیتا ہے اس کو تو بڑا گناہگار سمجھتے ہیں. لیکن میرے دوست بزرگوں، ان کو اس گناہوں سے نجات مل جائے اس کی محنت نہ کر کر ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتے. میرے دوست بزرگوں، ہم اور آپ محنت میں لگیں گے، اللہ پاک نے چاہے انشاءاللہ وہ زمانہ اللہ پاک آج بھی دکھائیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اس کی کیفیات اللہ پاک ہمیں نصیب کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص آیا کہیں دور سے چل کر، فرمایا تو اتنا سفر کر کر آیا، لوگ تجھے کیسے ملے؟ عرض کہ امیر المومنین، مجھے لوگ ایسے ملے جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. کہا کہ تو بھی ان میں رہا، تو نے اپنے آپ کو کیسا محسوس کیا؟ کہ مجھے بھی ایسا لگا میں بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہوں. دین کے ساتھ ساری برکتیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، علماء کرام سے سنا کہ اللہ پاک فرمائے اور یہ بستی والے ایمان اور تقوی پر آ جائیں. دو عمل، ایمان اور تقوی پر آ جائیں، ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیں گے. یہ ساری چیزیں ملیں گی، یہ ساری صفات ملیں گی جب اللہ پاک کے دین کا کام کریں گے اور لوگوں اپنی اور لوگوں کی ہدایت کی چاہت رکھ کر میرے دوست وہ اس دنیا کے اندر پھریں گے، اپنے ملک سے دور دوسرے ملکوں کے اندر جائیں گے، وہاں کے مسلمانوں کو اس بات پر لے کر آئیں گے اور اپنے ملک کے دوسرے حصوں میں جائیں گے 4 مہینے 40 دن کے ذریعے سے، تاکہ اس شہر اور بستی اس علاقے والے اس مبارک محنت میں آ جائیں. پھر واپس آ کر اپنے مقام پر محنت کریں گے، سیروزہ کے ذریعے سے اپنے علاقے کی بستیوں میں محنت کریں گے، اور میرے دوست بزرگوں دوسرے گشت کے ذریعے سے شہر کے دوسرے محلوں کے اندر محنت کریں گے، اپنے گشت کے ذریعے سے اپنے محلے میں محنت کریں گے، گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر محنت کریں گے. ایک پورا نظام ہے، ایک پورا نظام ہے، پورا ضابطہ ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ سے تو بس باہر گھومنے کا نام نہیں بھائی، اپنی ذات سے لے کر اور دنیا کا آخری کنارہ قیامت تک آنے والی نسلوں کا نظام اس تبلیغی کام کے اندر موجود ہے. جب ہم اور آپ جاتے ہیں تبلیغ کے اندر، سیروزہ کے لیے جاتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں یا گشت میں جاتے ہیں کہ پہلے اپنی نیت کرو کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، اور جن میں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی نیت کرو اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور جن تک ابھی نہیں پہنچ سکے رہے ان کی بھی نیت کرو اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم اور آپ اس مبارک کام کو اس طریقے سے پہلے اپنی نیت کی ہے نا جی، گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر میں محنت کرنا، 2.5 گھنٹے اور مقامی گشت کے ذریعے سے اپنے محلے اپنی گاؤں کے اندر محنت کرنا، بیرونی گشت کے ذریعے سے شہر کے دوسرے محلوں والوں پر محنت کرنا، سیروزہ کے ذریعے سے اطراف کی بستیوں میں محنت کرنا، چلے کے ذریعے سے 4 مہینے کے ذریعے سے ملک کے دوسرے حصوں میں محنت کرنا، سال اور 7 مہینے کے ذریعے سے دنیا کے ممالک کے اندر محنت کرنا. کام اللہ نے میرے دوستوں کو دیا ہے. اگر اس طریقے سے ہم اور آپ محنت میں لگیں گے اور ایک ایک مسلمان کو اس محنت کے اندر ڈالیں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے سارے دنیا کے اندر دین کو عام فرمائیں گے. مولا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حساب بتایا، میں اپنے حلقے کا جوڑ تھا، فرمایا ایک آدمی محنت کرے، اس نے 10 مسلمانوں کو تبلیغ کے کام میں لگایا، 10 مسلمانوں کو، اور ان 10 کو یہ بات سمجھائی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، اب ساری دنیا میں دین پھیلانا ہمارا کام ہے. یہ بات ہم دوسروں کو مسلمانوں کو سمجھانا. ان 10 آدمیوں نے ایک ایک نے 10 کو تیار کیا، تو ابھی کتنے ہو گئے؟ 10 آدمی ایک 10 کو تیار کرے تو یہ 100 ہو جائیں گے. پھر 10 نے ان 100 کو یہ بات سمجھائی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اب ساری دنیا میں دین پھیلانا اللہ نے ہمارا کام بنایا ہے. اب ان 100 نے ایک نے 10 پر محنت کی، کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. اسی طریقے سے 1000 نے 10 پر محنت کی تو 10,000 ہو گئے.
10,000 نے 10-10 پر محنت کی 1 لاکھ ہو گئے, 1 لاکھ نے 10-10 پر محنت کی 10 لاکھ ہو گئے, 10 لاکھ نے ایک نے 10-10 پر محنت کی 1 کروڑ ہو گئے, اور 1 کروڑ نے محنت کی 10 کروڑ ہو گئے, 10 کروڑ نے محنت کی 10-10 1 ارب ہوئے. اگر 1 ارب مسلمان 10-10 پر محنت کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ کہہ رہے دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے. تو دنیا کے اندر دین پھیلانا آسان ہے مشکل ہے؟ ہم دوسرے کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, گشتیں کرنے کے لیے تیار نہیں, تو دوسرا تیار کہاں سے ہو؟ تو دوسرا تیار ہوگا تو تیسرا چوتھا تیار ہوگا نا. 10 تیار ہوں گے تو 100 تیار ہوں گے نا, 100 تیار ہوں گے تو 1000 ہوں گے نا. ہم خود تجزیہ کریں اپنا آپ کا کہ میں نے دیکھو رائٹ کے اندر دیکھو پرانے سات مجمع اس بات کو سمجھ لے گا, اور نئے مجمع کے لیے بھی عرض ہے. حضرات ہمارے یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مسلمان کو نمازی بناؤ اور ایک مسلمان کو اس تبلیغ کے کام میں لگاؤ. تو اب ہم جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی تو نے 1 ہفتے میں تو چھوڑو 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, ہے نا جی, کتنے اصول کیے, کتنے لگائے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تبلیغ وہ کرے گا جس نے 4 مہینے لگائے ہیں, تبلیغ وہ کرے گا جس نے چلہ لگایا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے ہے. فرمایا جو تمہیں آتا ہے وہ لوگوں تک, ایک آیت بھی آتی ہے اس کو دنیا کے اندر پھیلاؤ. جو ہمیں فضائل آتے ہیں اس کو میرے دوست بزرگوں دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دیں. ہم میں سے ہر بھائی دعوت دے سکتا ہے, ہر بھائی لوگوں کو نمازی بنا سکتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی اس محنت میں لگاؤ, ہم اس کو بھی تیار کریں کہ بھائی تو دوسرے کو حاجی جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر تم بے نمازی کو جا کے یہ کہو گے کہ تو نماز پڑھ تو شیطان ایک آڑ لائے گا کہ یہ اپنے آپ کو مجھ سے اچھا سمجھ رہا ہے اور مجھے بے نمازی سمجھ کر مجھے کہہ رہا ہے تو نماز پڑھ. کہ اگر ہم نے اس کو یہ بات سمجھائی دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اللہ پاک نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے نا جی, ہم اللہ پاک کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کریں گے, دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے. اس میں بھائی ایسا ہے بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسی محنت کرو کہ سارا محلہ نماز پر آ جائے. تو فرماتے تھے ابھی وہ کیا سوچے گا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے مولوی صاحب کو کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا, اور یہ مجھ سے دین کا کام کروانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے لوگ نمازی بنے. کتنا اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. ہم تو اور مسلمان کو اس مبارک محنت میں لگانا چاہتے ہیں, خود بھی آگے بڑھتے رہیں گے اور ایک ایک مسلمان کو اس مبارک کام میں آگے بڑھائیں گے. اس کے ذریعے سے جو برکت جو اللہ پاک نتیجہ دکھائیں گے, میرے دوست بزرگوں نمازیں عام ہو جائیں گی, کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. ہر آدمی اللہ کا دین سیکھ کر دین پر عمل کرنے والا بنے گا, اللہ پاک کو یاد کرنے والا بنے گا, رات کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگنے والا بنے گا, آپس میں الفت محبتوں والا بنے گا, اور میرے دوست بزرگوں اللہ کو راضی کرنے والا بنے گا. اس کی فضا دنیا کے اندر اللہ پاک اپنے قدرت سے عام کریں گے, ہم ذریعہ بن جائیں گے. میرے دوست بزرگوں ہمیں قبروں میں پڑے ہوں گے, ہمیں پورا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے. بھائی طریقے سے محنت کرنا ہر مسلمان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ہر ایک کو یہ بات سمجھائے. دیکھو بھائی 4 مہینے میں تو آدمی اپنے وقت سے جاتا ہے, چلے میں بھی آدمی اپنے وقت سے جاتا ہے, سیروزہ میں بھی کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا, پر جو مجمع اپنے محلے میں تو سارے رہتے ہیں نا, اپنے محلے والے کام میں سب کو شامل کر لے. آہستہ آہستہ اللہ پاک نے جب ماحول میں رہیں گے, فضائل سنیں گے, دنیا کے اندر ہجرت کے فضائل سامنے بار بار آئیں گے, اللہ کے راستے کی ہجرت کرے گا, 4 مہینے کے لیے رو رو کر اللہ پاک سے مانگے گا اور اللہ کا دین مانگے گا, دین کا کام مانگے گا, یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما اور یہ مبارک محنت کے لیے مجھے قبول فرما. تو سارے بھائی مانگیں گے نا اللہ پاک سے. ساری دنیا ہمارے سامنے ہے. جو آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکلتا ہے پہلے قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں. دیکھو ابھی میں نے تشکیل بھی شروع نہیں کی, مجمع اٹھنا شروع ہو گیا. تشکیل سے ڈرتے, شیطان تشکیل سے بھگاتا ہے. ہاں تشکیل سے بھگاتا ہے, کیونکہ تشکیل ہی تو سارا کچھ ہے. بیان تو ترغیب کے اس لیے ہے کہ تشکیل وجود میں آ جائے. بیان نہ ہو تو تشکیل کس بات کی. اب جو باتیں ہم نے سنی ہے, جو میں نے عرض کی ہیں,
ہے نا, میری زندگی میں بھی آ جائے, دیکھو گے تو میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم ٹٹولنا چاہو گے, یار دیکھو تو صحیح بھائی عبدالجبار نے اتنا بڑا بیان کیا ہے, اس کو دیکھیں یہ خود بھی کرتا ہے, میں بھی خالی آپ بھی. اپنے جھولی اپنے دل کی کیفیت ان چیزوں سے بنانے کے لیے میں بھی پھروں, تم بھی پھرو, میں بھی دعائیں مانگوں, آپ بھی مانگو. اور جو ہمارا دیکھو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا, اگر یہ سارا مجمع اس بات کو لے لے تو بتاؤ میرے دوستوں کو کتنی دین کی دعوت کی فضا بنے گی. فرمایا جو چیز زیادہ گونجتی ہے نا, اب زمانے کا ابلاغ کتنا ہے نا, یہ فلانا میڈیا, یہ فلانا میڈیا, یہ فلانا میڈیا, وہ الگ اللہ معاف فرما اللہ کی نافرمانی پر چیخ رہا ہے نا جی. اور اس سے زیادہ ہماری نجی کچہریوں کے اندر اللہ معاف فرما وہ ساری گفتگو چلتی ہیں. دیندار میں بیٹھ کر اسی گفتگو کی ہاں کرتا ہے, 5 وقت کا نمازی بھی کہتا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں میڈیا والے. یہ نہیں سناتا ان 5 آدمیوں کو تسلی دے کر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر, بھائی اب میری بات بھی تھوڑی سی سن لو. اگر پہلے ہی انکار کریں گے تو وہ ہماری اگلی بات کا انکار کریں گے. تو حکمت اور بصیرت سیکھنے کے لیے 4 مہینے, تبلیغ کا کام سیکھنے کے لیے 4 مہینے, اور میرے دوستوں کو کرنے کے لیے ہم سارے اس بات کی نیت کریں کہ صرف شب جمعہ پر اکتفا نہیں کریں گے, اور سے اپنا مقام پر جماعت آ گئے اس کی خدمت پر اکتفا نہیں کریں گے, اپنی نمازوں پر اپنی تعلیم میں بیٹھنے پر اکتفا نہیں کریں گے, بلکہ اس مبارک محنت کے جو اعمال ہیں ان کو جس درجے میں ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں گے. باقی کے لیے اللہ پاک سے مانگیں گے یا اللہ قبولیت عطا فرما, ہمیں قبول فرما, ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما, پوری امت پوری انسانیت کو اللہ پاک تو قبول فرما لا. تو اس کے لیے دعائیں مانگیں گے نا, انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نا, تو اس کے لیے ہمت حوصلے کے ساتھ فرماؤ. جن بھائیوں نے 4 مہینے نہیں لگائے, لگت 40 دن 4 مہینے اللہ پاک کے راز. دوسری عرض یہ دیکھو, میں بات سنو, میری گزارش میری عرض سنو. دیکھو اگر آخر تک بیٹھے رہیں گے نا تو اللہ پاک ایک پروانہ دے گا, اور وہ پروانہ کب ملے؟ نبیوں کی چاہت ہوگی یہ پروانہ ملے. ہر قیامت کے دن کھڑے ہوئے آدمی کی چاہت ہوگی یہ پروانہ ملے, لیکن وہاں تو پھر عمل کی بنیادوں پر ہوگا سارا معاملہ. یہاں اس دیر تک بیٹھنے کی بنیاد پر اللہ پاک دیں گے, بخشش کا پروانہ ملے گا, سارے گناہ معاف ہوں گے, اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اس بات کے لیے قبول فرمائیں گے. ارادہ کرنا, محنت کرنا, دعائیں کرنا یہ ہم سب کا کام ہے. تو سارے اس بات کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور ہمت کر کے بتاؤ نقد کون کون تیار ہے؟ جی ماشاءاللہ, اللہ جزا خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. فرما رہے ہیں کہ چلے 4 مہینے کی جماعت, اسی طرح جماعت